انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث پر. اچھا، پانچویں چیز، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. دیکھو یہاں پر قادیانیوں کا رد ہے. آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا اور اس کے اوپر کوئی کتاب اترنے والی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں، اور آپ کے بعد جو کتابیں نازل ہوں گی. من بعدک نہ کہہ کر کے من قبلک پر اکتفا کرنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں اور آپ کے بعد کوئی کتاب بھی اترنے والی نہیں ہے. چھٹی چیز، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. چھٹی صفت. اور تقوی لے لیجئے جو پہلے ہے، در حقیقت یہ کامیابی کے 7 مدارج ہیں. اگر یہ چیزیں کسی کی زندگی میں آ جائیں، کیا؟ تقوی، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، قرآن پر ایمان رکھنا اور انبیاء کرام کے اوپر اترنے والی کتابوں کا یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو کل 7 ہوئیں، یہ کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مزدہ سنایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب یہ لوگ ہیں. 7 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہ کامیاب ہے. پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے. 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے. بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خاص آدمی مراد ہیں، یہاں چند لوگ مراد ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اللہ مہر نہیں لگاتا کسی کے دل پر، اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا. یہاں اللہ کا کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور وہ برابر انکار کرتا رہے، برابر انکار کرتا رہے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اسی کو ختم کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں. گویا کہ یہ جو مہر لگی ہے یہ اس کے بدعملیوں کی سزا ہے، سزا کے طور پر وہ مہر اس کے دل پر لگ گئی ہے اور مجازن اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی. تو 2 آیتوں میں مشرکین کا تذکرہ ہے، کافرین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے. منافقین کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کہی گئی، فی قلوبہم مرض. یہ بڑی خطرناک بات ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اچھا آپ بولو کہ مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض، بیماری، سکنس، کیا بولتے ہیں؟ مرض، مرض کسے بولتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں کوئی چیز اپنا فطری عمل چھوڑ دے، مریض ہو جاتا ہے. کڈنی اپنا کام کرنا بند کر دے، جو فطری عمل ہے اس کا، بیمار ہو جاتی. دل جو اس کا فطری عمل ہے، جو نیچرل ورکنگ ہے، وہ بند کر دے، بیمار ہو جاتی. اعضاء، یہ ہاتھ مثلا، یہ پیر، یہ اپنا فطری عمل بند کر دے تو شل ہو جاتے ہیں مثلا، تو سمجھو بیمار ہو گئے. تو کوئی چیز اپنا نیچرل ورکنگ، اپنا فطری کام چھوڑ دے تو بیمار ہو جاتا. بتایا گیا کہ دل، اللہ تعالی نے انسان کا دل اس طرح بنایا ہے کہ اس میں توحید ودیت کر دی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ تو ماحول اس کو جو ملتا ہے، مجوسی ماحول، نصرانی ماحول، یہودی ماحول، یہ ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، مجوسی ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کا جو فطری ورک تھا، فطری جو کام تھا، اس نے کرنا بند کر دیا، دل مریض ہو گیا۔ یہ بیماری مادیات میں بھی ہے اور یہ بیماری روحانیات میں بھی ہے۔ اعضاء اپنا کام بند کر دیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانیات میں دل جس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے توحید، اگر وہ اپنا فطری کام جس پر سے پیدا کیا گیا چھوڑ دے، فطری کام، نیچرل ورکنگ، بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ منافق ہیں، یہ بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری گھس گئی، فطری عمل جو ہے دل کا وہ ختم ہو گیا، دل نے فطری عمل چھوڑ دیا۔ تو پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا، اور منافقین کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک منافق تو وہ ہیں جو اپنے نفاق کے اوپر، کفر کے اوپر سختی سے جمے ہوئے ہیں، اور اسلام کا اور ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یا تو پھر دنیاوی مفاد کے لیے، اور دوسرے قسم کے جو منافقین ہیں وہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھتے تو ہیں، لیکن اسلام کے اندر، اسلام کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے منافقین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان شروع کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے تمام انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور رب کی عبادت ہی کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ چیزیں سب میں نے کی۔ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا، لہذا میں ہی عبادت کا مستحق ہوں۔ تو 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان فرمایا، توحید کے دلائل دیے، اس کے بعد رسالت کا بیان کیا 2 آیتوں میں، کہ اگر اس میرے نبی کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ میرا رسول نہیں ہے تو اس کو پرکھ لو نا۔ شیرازی کا ایک شعر ہے بڑا پیارا سا، کہتے ہیں کہ در دوستی حافظ اگر نیستت یقین، زر خالصستو باق نمی دارد از حق۔ بولتا ہے کہ اگر حافظ کی دوستی پر تجھے یقین نہیں ہے تو سونا خالص ہے، کسوٹی رکھی ہوئی ہے، گھس کر دیکھ لے سونا ہے کہ پیتل ہے۔ تو اگر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے تو ایسا کرو، سونا تو خالص ہے، کسوٹی کے اوپر گھس کر دیکھ لو نا، زر خالص تو باق نمی دارد از حق، سونا خالص ہے، کسوٹی رکھی ہوئی ہے، گھس کر دیکھ لو معیار کے اوپر، پتہ چل جائے گا یہ پیتل ہے یہ سونا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے، پیتل مانتے ہو اس سونے کو، تو کسوٹی موجود ہے نا۔ کون سی کسوٹی؟ جس پر کس کر دیکھنا ہے، گھس کر دیکھنا ہے، قرآن ہے نا۔ یہ قرآن جو اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس کی نظیر لا کر کے بتا دو، نظیر لا کر کے بتا دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی سورت تم لے آؤ۔ گویا 2 آیتوں میں توحید اور اس کے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل پیش کیے گئے، اور توحید پر جو دلائل دیے گئے وہ بھی مسکت اور مفہم، اور نبی کی نبوت اور رسالت کے ثبوت میں جو دلائل پیش کیے گئے وہ بھی مفہم اور مسکت، کہ ان کا توڑ نہیں لایا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ توحید و رسالت کو مان لیں گے، مسلمان بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، تو اس کا فائدہ بھی بتانا چاہیے نا۔ تو تھوڑا سا فائدہ بتا دیا گیا۔ کیا فائدہ بتایا گیا؟ کہ جنت میں پھل بہت اچھے اچھے ملیں گے،
اور اس میں پاک بیویاں ہوں گی، تمہیں جنت کا تذکرہ ہوگا۔